ایک دوسرا سوال ایک صاحب نے کیا ہے کہ علماء و مشائخ کی دست بوستی کرنا یہ شرعن کیسا ہے؟ کچھ لوگ اسے ناجائز کہتے ہیں، ماں باپ کے اور اساتذہ کے ہاتھ چومنا یا ان کی دست بوستی کرنا۔ دیکھیے، یہ دور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت دور سے دور ہوتا چلا گیا، اس لیے جاہل لوگ اپنی طبیعت کے مطابق پھیکم پھاک کرنے لگے اور جو جی میں آتا ہے وہ اپنی طبیعت سے فتوے دینے لگے۔ کسی بھی چیز کو ناجائز و حرام کہنے کے لیے دلیل کی ضرورت ہے۔ اگر وہ کہتے ہیں کہ ناجائز و حرام ہے تو ان کو چاہیے کہ وہ کوئی حدیث پڑھیں کہ جس حدیث میں حضور نے کہا ہو کہ ہاتھ چومنا ناجائز ہے، حرام ہے، یا قرآن کی آیت پڑھیں۔ یہ تو بالکل ایسا ہی ہے کہ جب یہودیوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے جناب یعقوب پر اونٹ کا گوشت حرام کیا تھا اور اونٹنی کا دودھ حرام کیا تھا، تو اس وقت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ ان سے پوچھو کہ اللہ نے جو ہے وہ معاذ اللہ ان کے کان میں سرگوشی کی تھی۔ ظاہر سی بات ہے، اگر اللہ نے حضرت یعقوب پر حرام کیا تھا تو اس کا کوئی ثبوت تو ہوگا، اور کوئی ثبوت نہیں تو کیا اللہ نے ان کے کان میں بھی یہ بات کہہ دی معاذ اللہ؟ تو ہم یہی ان سے کہتے ہیں کہ یہ ہاتھ چومنے کو جو ناجائز کہتے ہیں، نہ قرآن میں نہ حدیث میں ناجائز کا حکم، تو کیا قدرت نے ان کے کان میں کہا جو یہ کہتے پھر رہے ہیں لا الہ الا اللہ؟ اور جہاں تک کہ جائز کا معاملہ ہے تو اس میں تو ہمارے پاس حدیث نہیں بلکہ احادیث ہیں۔ ان میں سے ایک حدیث مبارکہ ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ یہ حدیث سیاہ ستہ میں سے ایک کتاب ابو داؤد شریف کے اندر موجود ہے۔ ابو داؤد شریف کی روایت کچھ یوں ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک وفد آیا، ایک قافلہ آیا، اور ان لوگوں نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھا، وہ مسلمان ہو گئے۔ جب وہ ایمان لے آئے تو انہوں نے سرکار کا یہ معجزہ دیکھا کہ ایک بکری آئی اور اس بکری نے میرے آقا علیہ السلام کو سجدہ کیا، اور سجدہ کر کے وہ چلی گئی۔ اپنے مولا کی ہے بس شان عظیم، جانور بھی کرے جن کی تعظیم، سنگ کرتے ہیں ادب سے تسلیم، پیڑ سجدے میں گرا کرتے ہیں۔ حضور علیہ السلام کو جانور سجدہ کرتے تھے تو بکری نے سجدہ کیا، تو وہ جو مسلمان ہوئے تھے وہ مچل گئے اور عرض کی یا رسول اللہ، ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان، حضور بکریاں تو سجدہ کرنے کا لطف حاصل کریں اور ہم محروم رہیں، یا رسول اللہ ہمیں اجازت دیں کہ ہم آپ کو سجدہ کریں۔ میرے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا غیر اللہ کو سجدہ کرنے کی اجازت نہیں، اللہ کے سوا ہمارے مذہب میں کسی کو سجدہ کرنے کی اجازت نہیں، میں تمہیں سجدہ کرنے کی اجازت نہیں دیتا، البتہ میں تمہیں سجدے سے منع کرتا ہوں۔ تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ سجدے کی اجازت نہیں دیتے تو آپ ہمیں یہ اجازت دیں کہ ہم آپ کے ہاتھوں کو چومیں اور آپ کے پیروں کو چومیں۔ سبحان اللہ۔ تو حضور علیہ السلام نے ان کو اس کی اجازت عطا فرمائی۔ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، اب آقا علیہ السلام نے اجازت عطا فرمائی تو انہوں نے میرے رسول کے ہاتھ بھی چومے اور میرے رسول کے پیر بھی چومے۔ ماشاءاللہ، سبحان آقا اللہ۔ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ چومے، پیر چومے، ایک حدیث۔ دوسری حدیث یہ ہے کہ جب بھی سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتی، اس کی راوی اما عائشہ صدیقہ ہے، ماں عائشہ فرماتی ہیں کہ جب بھی سیدہ فاطمہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتی تو اس وقت فاطمۃ الزہرا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عالمی شہرت یافتہ تالی قرآن، درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی وسلم وبارک علیہ، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تشریف رکھیں۔ تو آپ توجہ میری طرف کر لیں، بیٹھ جائیں آپ لوگ، بیٹھ جائیں بچے۔ کہ سیدہ فاطمۃ الزہرا جب بھی حاضر ہوتی وہ حضور علیہ السلام ان کے لیے کھڑے ہو جاتے، سیدہ فاطمہ حضور کے ہاتھ چومتی، سرکار علیہ السلام کے ہاتھ چومتی، اور آقا کریم اپنی بیٹی کی پیشانی چومتے اور فرماتے فدا کے امی و ابی یا فاطمہ
फातिमा तुझ पर मेरे माँ बाप कुर्बान हो जाए। सुभान अल्लाह। सहाबा ने हुजूर के हाथ चूमे, सैयदा फातिमा ने हुजूर के हाथ चूमे। दरअसल ये हाथ चूमने से इसलिए मना करते हैं कि ये सरापा बेअदब हैं और ये इनका मजहब बेअदबी पर है, और हमारा दीन सरापा अदब है। सुभान अल्लाह, और सुभान आपको एक हैरत अंगेज बात बताऊं कि हारून रशीद के मौत के बाद किसी ने उससे पूछा, हारून रशीद तुझसे कुछ जुल्म भी हुआ, फिर ये बता कि मरने के बाद तेरे साथ अल्लाह ने क्या मामला फरमाया? तो हारून रशीद ने कहा, अल्लाह ने मुझ पे रहम फरमाया और मुझे बख्श दिया। पूछा बख्शिश की वजह क्या है? तो हारून रशीद कहता है, मैंने एक बुजुर्ग के हाथ चूमे थे, उसी के सदके में अल्लाह ने मेरी मगफिरत फरमा दी। सुभान अल्लाह, सुभान। ये हुआ। उसके बाद हाथ चूमने पर भी हदीसें हैं और पैर चूमने पर भी हदीसें और वाकयात मौजूद है। मैंने 2 हदीसें पेश की, एक वाकया पेश किया, एक वाकया आपकी खिदमत में और पेश करना चाहता हूं। ये वाकया शवाहिदुन नबुवा में मुल्ला अब्दुल रहमान जामी रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने लिखा है इख्तिसार के साथ कि इमाम मोहम्मद बाकिर रदी अल्लाह ताला अन्हु जब हजरत इमाम जाफर हजरत इमाम मोहम्मद बाकिर रदी अल्लाह ताला अन्हु हजरत जाबिर रदी अल्लाह ताला अन्हु के घर आए, तो हजरत जाबिर की आंखें जो है वो बुढ़ापे की वजह से जो है वो नाबीना हो गई थी। उन्होंने हजरत इमाम मोहम्मद बाकिर, जिनकी उम्र अभी चंद साल की थी, इमाम मोहम्मद बाकिर को देखा और चूंकि वो आपकी बारगाह में आपके घर तक आए थे और बिनाई आपकी सल्ब हो गई थी, तो जिस वक्त आप घर पे तशरीफ लाए तो आप उनके कदमों की तरफ झुके और आपने उनके पैरों को चूम लिया। कहा यह कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहजादे हैं, इसलिए आपने उनके कदमों को चूमा। तो इस तरह से उलमा मशाइख का ये तरीका चला रहा है कि बड़ों के हाथ को चूमते हैं, बोसा देते हैं, और ये अदब और ताजीम की निशानियों में से एक निशानी है। इस तरह से बहुत सारे वाकयात हैं जो मैंने 2 हदीस के जरिए और 2 वाक़े के जरिए से आपकी खिदमत में पेश फरमाया। जो लोग नाजायज़ कहते हैं, जिम्मेदारी उनकी है कि वो दलील पेश करें। जायज़ के लिए दलील की कोई ज़रूरत नहीं होती, लेकिन ये अहले सुन्नत का सीना है कि हम जायज़ पर भी दलील पेश करते हैं। हालांकि जायज़ के लिए दलील की जरूरत नहीं है, नाजायज़ के लिए दलील की जरूरत है। नाजायज़ कहने वाले तो दलील नहीं देते, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम जायज़ कहने वाले दलील देते हैं, और मुंह भर भर के दलील देते हैं, किताब भर भर के दलील देते हैं, जिससे बातिल जो है वो आज भी परेशान है। और ये हमारा कोई फन नहीं है, हमारे बुजुर्गों ने किताबों के अंदर रख दिया है, सिर्फ हमें ढूंढना है, पढ़ना है और आपको बताना है, लेकिन हमसे वो भी नहीं हो पाता। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह।